السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ 2-3 سیگمنٹس پر ہوتا ہے، جس میں 2 سیگمنٹس تو لازمی اس بات پر ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی معاملات ہیں، بین الاقوامی تنازعات پر ایک آدھا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم تاریخی جو لوگ ہیں جو تاریخ کے حساب سے اہمیت رکھتے ہیں یا تاریخی جو واقعات ہیں، تنازعات ہیں، اس کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں، اپنے حساب سے، اپنے ملک کے حساب سے جو ہمیں سبق حاصل ہونا ہوتا ہے، یا ہم کوئی بک ریویو کرتے ہیں کسی کتاب کے بارے میں، کسی اہم شخصیت کے بارے میں جو کتاب لکھی ہوتی ہے یا اس نے خود لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو فارمیٹ ہے زیادہ تر ہماری پروگرام کا۔ لیکن آج تھوڑا سا مختلف ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 مئی ہے۔ ہم نے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 2023 میں اسی 9 مئی کو ایک اندوناک واقعہ ہوا جو قابل مذمت ہے۔ آپ کے میری فوج کی انسٹالیشنز پر حملہ کیا گیا، باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی اور بلوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو اس قوم کو داد دینی پڑے گی کہ بھی جو منصوبہ سازوں کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ کر لیں گے اور عوام ہمارے ساتھ ہوگی، ہم فتح کر لیں گے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ کوئی عوام ساتھ نہیں تھی۔ کچھ جو شرپسند جو میرا خیال ہے کہ بھی کافی عرصے سے تیار کیے جا رہے تھے، صرف ان کے علاوہ کوئی عوام باہر نہیں نکلی، اور آخرکار وہ جو بھی ہے، خیر ہر برے کام میں بھی یہ آپ کو پتہ ہے مملکت خداداد ہے تو بہتری بھی ہو جاتی ہے۔ وہ شرپسند پکڑے بھی گئے، منصوبہ بھی پکڑا گیا، ان کے عزائم کا بھی اب ساری دنیا کو، پوری قوم کو بھی پتہ ہے۔ تو آج پھر 9 مئی ہے، اس حوالے سے آج بات چیت کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس 2-3 موضوعات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے، پھر خصوصی طور پر آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ آئے ہیں لاہور گیریزن کا، انہوں نے دورہ کیا ہے۔ آپ ایک دن پہلے ہی 2 دن ہو گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، آپ لوگوں نے بھی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی۔ تو کافی سارے موضوعات اکٹھے ہیں کہ 9 مئی کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے جو منصوبہ ساز تھے وہ کون تھے، ان کے عزائم کیا تھے، ناکام کیسے ہوئے، اس کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات آگے کی زندگی پر مرتب ہوئے، اور آگے ہم نے کیا لایا عمل بنانا ہے بطور قوم۔ اور پھر ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق تاریخی تناظر میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایسے واقعات کچھ اور ملکوں میں ہوئے تو وہاں انہوں نے ریزالو کیا دیا، انہوں نے حل کیا بنا کے دیا ایسے شرپسند لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جنہوں نے ریزالو نہیں دیا تو پھر ان قوموں کو کیا جو ہے تباہی بھگتنا پڑی، یہ بھی ہم آپ کے لیے ضرور سامنے لائیں گے۔ صرف اسی موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شعیب مرغوب صاحب، سینئر صحافی، بلکہ سینئر کے بھی سینئر صحافی ہیں، اور زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ینگ جنریشن کے طور پر لینا چاہتا تھا، ڈیجیٹل ایڈیٹر ہیں نیا دور کے جناب علی وارسی صاحب ہمیں زوم پہ جوائن کر رہے ہیں، کہ تاکہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھی نوجوان اور یہ اور وہ اور جس طرح کا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو دہشت گردی کی جاتی ہے، ان وجوہات پر بات چیت کرنے کے لیے بھی ہم نے علی وارسی صاحب کو بھی تکلیف دی ہے۔ تھینک یو شعیب صاحب، تھینک یو علی وارسی صاحب۔ میں شعیب مرغوب صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ 9 مئی آپ نے بھی دیکھا جس طرح کی جو بھی شرپسندی ہوئی ہم سب کے سامنے ہے، تو آج 2024 آ گیا، تو اس کو آپ کیسے وٹنس کرتے ہیں؟ کس طرح کی منصوبہ سازی تھی؟ میرا یہ یقین ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے پہلے سے تیار تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو اس کے پلانرز تھے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ کسی مناسب موقع پر کریں گے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں دنیا بھر کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، اور جن میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو ہماری جغرافیائی پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات جو جغرافیائی اہمیت ہوتی ہے وہ بھی ایک ملک کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو کے پالیسی اپنے حق میں بنوانا چاہتے ہیں، سم ٹائم بلیسنگ اور سم ٹائم مصیبت۔ جی ہاں، تو ہم ایک ایسی اپنا اسٹریٹجک امپورٹنس کی جگہ پہ واقع ہیں، مطلب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جگہ پہ بنایا ہے جو انٹرنیشنلی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے انہوں نے جیسے آپ دیکھیں نا کہ 2011 میں عرب اسپرنگ آئی، انہوں نے پوری کوشش کی ہم اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں، لیکن نہیں کر سکتے۔
اتنا نہیں کر سکے جتنا ان کی خواہش تھا. لیبیا کو انہوں نے توڑ دیا کیونکہ آرمی کمزور ہو گئی تھی. جی بالکل. آرمی کو انہوں نے لڑا دیا لیبیا میں پبلک سے, ابھی تک وہ لڑائی چل رہی ہے. اچھا یہی جہاں جہاں کالونیاں بنی, آپ افریقہ کو دیکھ لیں, کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا انٹرنیشنلی جو ہمارے اس میں جی بالکل. اچھا اب وہاں پہ وہ کامیاب ہو گیا افریقہ میں کیونکہ آرمی کمزور تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ نکل رہا ہے تو آرمی اور کمزور ہو جائے گی, اور وہاں پہ فسادات اور یہ جو اپنا سول وار ٹائپ سچویشن ہے. ہمارے ہاں کچھ ممالک نے, آپ کو پتا ہمارا ایک ہمسایہ تو جب سے ہم بنے ہیں مطلب 1947 سے ہمارے خلاف ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بنے تھے اور انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا. جی اب وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, مطلب ٹیررزم کو انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اپنی بیسیں سلیپر سیلز بنائے اور یہاں پہ انہوں نے کام کیا. تو یہ جو بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا پکڑے گئے, آج آپ دیکھیں 9 مئی والے دن ہی واقعہ ہوا ہے آج. تو اس پس منظر میں یہ چل تو رہا تھا. اچھا یوتھ پوری دنیا میں ایک ایسا طبقہ ہے, اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی قانون ہیں, اور پھر ہر فیک نیریٹو کا ایندھن بنایا جاتا ہے. جی وہی آپ دیکھیں امریکہ میں 6 جنوری کو جو آپ نے کہا نا کہ ہم انٹرنیشنلی, تو جب وہاں پہ 2000 اس میں ٹرمپ کے الیکشن کے وقت ہوا تو اس میں 18 سال کے بچے بھی تھے اور 81 سال کے لوگ بھی تھے. وہ کم تھے لیکن ایوریج ایج ان کی 41 ایئرس تھی, جو پیور یوتھ کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ پازیٹیو یوز ہونا چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں بھی نیگیٹیولی یوز ہو گیا. یہ پاپولر سیاست کا ڈائلما ہے. جی یہی ہوتا ہے. اچھا اب پاکستان کے لیے بھی انہوں نے یہی تیاری کی ہوئی تھی کہ 2011 میں عرب اسپرنگ پاکستان پہ اثر انداز نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں ان کو کوئی بیس نہیں ملی, اور آرمی نے ان چیزوں کو 2 اپنی جو بڑے آپریشن تھے ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے اس کو قابو کر لیا تھا. اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم آرمی کو ہی لڑا دیتے ہیں اس ایک خاص طبقے سے جس کو ڈومیسٹک ٹیررزم کہتے ہیں. دیکھیں امریکہ نے بھی اب اس چیز کو ریلائز کیا, یورپ نے بھی کیا کہ ڈومیسٹک ٹیررزم ان ملکوں میں بھی بڑھ رہا ہے, اور وہ کسی بھی مطلب ایکسٹرنل اور اس کے بغیر بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. امریکہ میں ایسے بھی ٹیررزم ہوئے, تو اس نسل کو انہوں نے پاکستان میں یوز کیا خاص برین واشنگ کے ذریعے کہ ایک ذہن پروان چڑھایا جاتا رہا کیا یہی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کہ یہ آپ کو آپ کا استحصال ہو رہا ہے, آپ کا یہ ہو رہا ہے, آپ کا وہ ہو رہا ہے, فلانے وسائل. دیکھیں آرمی کا, انڈین آرمی کو آپ دیکھیں کہ صرف $4.5 بلین کی وہ امپورٹ کر رہا ہے صرف جو ایئر ڈیفنس کے لیے. تو ہمارا تو پورا بجٹ آرمی کا $4.5 بلین کا نہیں ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں ہمیں ڈال دیا گیا اور ہمیں ایک خاص یہ لڑانے کی کوشش کی گئی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہمارے ہاں 9 مئی کو ثانیہ ہوا, میں تو ریئلی مجھے تو جب میں نے پہلی دفعہ اس کا ایک فوٹیج چلا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ہمارے ملک میں مطلب ایسا انسیڈنٹ تصور میں نہیں تھا. انہوں نے پلاننگ دیکھیں کیا کی کہ ہم آرمی کی ڈومیسٹک جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنائیں. آپ بھی کور کمانڈر ہاؤس کے پاس سے گزرے ہوں گے, جناح ہاؤس کے پاس سے, میں بھی گزرا ہوں 15-20 دن 25 دن پہلے بھی گزرا تھا. اچھا میں سوچتا رہا کہ وہ توپ جو باہر لگی اس کو چلاتا کون ہوگا, مطلب کوئی بندہ نظر آئے تو پوچھوں اس کی تاریخ کیا ہے. ایک فوجی جوان مجھے وہاں پہ نظر نہیں ہے, اتنی پیور قسم کا وہ سول اس میں انداز میں وہاں پہ رہ رہے. تو جو سویلین آرمی کے جو مراکز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا سافٹ ٹارگٹ. آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک سازش تھی کہ یہ لوگوں کے بچوں کو, جو منصوبہ سازوں کا گرو ہے اس نے یہ ذہن بنایا تھا کہ لوگوں کے بچوں کو وہاں بھیجا جائے. اب دیکھیں نا لاہور کا لے لیں تو لبرٹی سے وہاں بھیجے گئے لوگ, اور وہ جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت تھی وہ لے کے گئی, پھر ایسے ہی GHQ میں, پھر میاں والی میں کہ بھی اب دیکھیں نا آرمی کا جو جوان ہے, جو ملٹری کا جوان ہے, اسے تو ہوائی فائرنگ نہیں سکھائی جاتی, اسے بلوے سے نپٹنا نہیں آتا, اسے فائر سیدھا آتا ہے. اس کے باوجود اس سازش کو بھانپ لیا گیا اور کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا, ہماری بدنامی ضرور ہوئی. اب میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خاندان, جو لوگ اس میں ملوث ہیں, ان کے خاندانوں کو حکومت پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ قید میں ہیں, اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے, لیکن اس شخص نے ان کی جان کی قیمت جو ہے وہاں تھی کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور ایک بڑا سکینڈل بنے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل. دیکھیں جو آپ نے آخر میں بات کی اس سے میں شروع ہوتا ہوں کہ آرمی نے ان کو بڑے خطرے سے بچا لیا. جی دیکھیں ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ جو آدمی جرم کر رہا ہے آپ ان کی مدد کریں, مدد ایسے کریں کہ اس کو جرم کرنے سے روکیں. جی تو جب کسی مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کی سزا اس وقت کم ہوتی ہے جب وہ احساس گناہ میں کا اعتراف کر لے کہ میں نے گناہ کیا, احساس اس میں اجاگر ہو. دنیا بھر میں اس چیز کو لینینٹلی لے لیا جاتا ہے کہ چلو سزا کم کر دیتے ہیں اگر آپ میں یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ واقعی آپ نے کوئی جرم کیا ہے.
امریکہ میں یورپ میں سزائیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک آپ دیکھیں کچھ لوگ اس چیز پہ اسٹک ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا برین اس حد تک پختہ ہو گیا، اس سمت میں بنا دیا گیا ایک برین واشنگ کے ذریعے، کیونکہ مائنڈ ینگ ہے نا، ینگ مائنڈ متاثر جلدی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ایک زمانہ تھا یہاں پہ جب زیر زمین کمیونسٹ نظامیں چلنا شروع ہو گئی تھی، جب جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ تھا 70s میں 80s میں، تو مختلف جو اپنا لٹریری کے انسٹیٹیوٹ تھے انہوں نے بھی اس میں اپنا جو ایک خاص نسل کے نوعیت کے ناولز تھے ان کو لا کے تو ملک میں معاشرتی بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اب بھی جو ہے نا سوسائٹی میں خاص بے چینی پیدا کی گئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور انٹرنیٹ پہ دیکھیں دنیا بھر میں کنٹرول ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے. مارک زکربرگ صاحب جو ہیں ان کو اتنا جرمانہ ہو چکا ہوا ہے، ایک سال میں ان کو $6.5 بلین کا جرمانہ ہوا ابھی پچھلے دنوں ہوئی. اچھا اس پہ کو آسٹریلیا نے جرمانہ کیا کہ تم نے ہمارے جو رولز ہیں ٹریفک کے اس کی وائلیشن کو پروپیگیٹ کیا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ٹیسلا بکے، انہوں نے اس کو سب جھنڈی دکھا دی کہ آپ وائلیشن کو کر رہے ہو. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کتنا وہ اس کو سپریس کر رہے ہیں کہ ٹیسلا کو. انڈیا کا تو سپریشن کا تو لیول ہی اور ہے. میں یہی سوال میں لے کے چلتا ہوں علی وارثی صاحب، یہ جو معاملہ ہے کبھی یہ جو نوجوان نسل ہے یا ان کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے آپ کے ذہن میں ہے یا آپ نے ایسا سٹڈی کیا ہے کبھی ان کو کوئی ریگریٹ ہو، کوئی افسوس ہو کبھی یہ ہم نے غلط کر دیا، یا انہیں یہ افسوس ہے کہ ہم سے ہو نہیں پایا اور ریزالو آ گیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ توصیف صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک بات ہے کہ داد دینی چاہیے عوام کو جو ساتھ نہیں اٹھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ آرمی کو داد دینی چاہیے جس نے اس دن جو ہے وہ گولی نہیں چلائی، کیونکہ اگر اس دن گولی چلتی یہی تو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا علی صاحب. جو ملک دشمنوں کے جو سب سے اصل عزائم تھے وہ ان کے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ نوجوانوں کے اور جو ان کے قیادت ہے ان کی جانب سے، دیکھیں میں نوجوانوں کو اس میں اتنا زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ میں نوجوانوں کا نمائندہ آپ نے مجھے ہم آپ بنا کو کر نوجوان دکھایا، سمجھتے ہیں اسی لیے یو آر ہیئر. جی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی طور پر ذمہ داری ہے وہ قیادت کی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہم روزانہ اپنے درجنوں ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں مسلسل سیاسی جماعتوں کو اپنے ان پاور سٹرگلز میں انوالو دیکھا ہے. ان کی جانب سے تقاریر ہوتی ہیں، ان کی جانب سے تنقید ہوتی ہے، لیکن ایک لائن ہوتی ہے جس کو کراس نہیں کیا جاتا. دو لائنز یہاں پر میرے نزدیک کراس ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی. 9 مئی کے حوالے سے ایک تو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنا. توصیف صاحب میں اتنا، جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی، میں اتنا نوجوان نہیں ہوں. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے والد صاحب اور میرے گھر والے جو تھے وہ بڑے خوش تھے. تو میں I grew up looking at those at that moment as the point where Pakistan's defenses became impregnable. اور میں نے 2023 میں ایک ایسا واقعہ ہوتا دیکھا کہ اس قومی ایک فخر کی چیز کے لیے اس کا چاہی پہاڑ کا ایک مجسمہ تھا جو کہ اس کی یادگار ہے، اس کو آگ لگتے ہوئے دیکھا. میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں یہ منظر دیکھوں گا. میں نے کرنل شیر خان شہید کے بارے میں بہت چھوٹی عمر میں، کارگل جب ہوا تو اس وقت میں نے سنا کہ وہ دشمن کے مورچے میں گھسے اور اس کے بعد وہ مارتے چلے گئے، گولیاں چلاتے گئے، اور انہوں نے کسی صورت جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اپنے ملک کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا. میں نے اس کے مجسمے کو اٹھا کر پھینکتے ہوئے دیکھا. یہ میرے لیے بھی ایز نوجوان جو کہ متعدد مواقع پر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اوپر تنقید کرتا ہے اور ابھی بھی اس کو غلط سمجھتا ہے، مگر میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ میری آنکھوں کے لیے، میرے دماغ کے لیے ایک ایسا موقع تھا، ایسا ایک سین تھا جس کو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. تو نوجوانوں کا قصور جو ہے وہ اس میں کم ہے. بنیادی طور پر اس قیادت کا قصور میں سمجھتا ہوں جو کہ نہ صرف اس سارے سانحے کے پیچھے کار فرما تھی، اس کی ماسٹر مائنڈ تھی. اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خناس بھر دیا، میں اس کو خناس ہی کہوں گا فار دی لیک آف اے بیٹر ورڈ، کہ یہ ایک خناس بھر دیا کہ یہ کوئی ریڈ لائن ہے جس کو کراس کیا گیا. پاکستان میں اگر ناجائز گرفتاری بھی کی گئی تھی تو اس کے کوئی جواز نہیں تھا کہ آپ جا کر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں.
تو لہٰذا یہ اول تو ناجائز گرفتاری نہیں تھی، بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، بہت عرصے سے بار بار گرفتاری کو، بار بار پیشیوں کو اوائڈ کیا جاتا تھا، بار بار جتھے پورا لے کر تشدد عدالتوں کیا کے جاتا اندر تھا جب گھسا پولیس جاتا تھا، گرفتار پورے کرنے آئی تو لاہور آپ سے کے اسلام سامنے آباد کیا تک ہوا؟ جتھے لے کر جائے جاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے ایک تو یہ ریڈ لائن کراس کی جو میں نے آپ کو کہا کہ انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا، اور صرف ملٹری انسٹالیشنز کی بات نہیں ہے یہ جو یادگار ہے 28 مئی 1998 کی، یہ یادگار جو ہے یہ کوئی صرف ملٹری کی بات نہیں تھی، یہ ہم سب نے اس کا جو ہے وہ بھگتان بھگتا ہے کہ ہم نے اپنے اس ڈیفنس کو امپریگنیبل کرنے کے لیے ہم نے بہت اکنامک ہارڈ شپس جو ہے اس قوم نے برداشت کی ہیں، بار بار متعدد مرتبہ کئی دہائی ہیں۔ دوسری بات جو لائن کراس کی گئی وہ میرے نزدیک آئی ایم ایف کو خط لکھنا، امریکہ کے اندر کانگریس کی ہیئرنگ کروانا، بار بار ایسے اداروں کو، یورپین یونین کو یہ کہنا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کا ختم کر دیا جائے، یہ خبریں مصدقہ اطلاع تھیں۔ یہ جو 9 مئی تھا یہ ایک بغاوت کی کوشش تھی۔ تو آپ جب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے میں سہیب صاحب نے بات جو کی کہ باہر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بالکل جب دیکھتے ہیں کہ خلفشار اس ملک کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس کا استعمال وہ اپنے حق میں کرنا چاہیں گے، لیکن یہ بات میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ صرف باہر سے ہو رہا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو قیادت ہے ایک سیاسی جماعت کی جو 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ ہے، یہ اس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس سب کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، کوئی صاحب ہیں جنہوں نے اس ملک سے، اس ریاست سے خود کو بڑا تصور کر لیا ہے۔ جی میں اس ملک کی سیاست، علی اس کے میں معاشرے، آپ اس کو کی معیشت سے دوبارہ خود کو بڑا تصور کر اسی لیا ہے۔ یہاں پر سے ہی بات شروع کروں گا۔ میں ایک سوال اور سہیب مرغوب صاحب سے کر لوں۔ سہیب صاحب، ابھی وزیر اعظم نے شہداء کی فیملی سے بھی خطاب کیا، تو شہداء کے جو خاندان والے ہیں، جو ورثاء ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو توہین ہوئی، یہ جو یادگاروں کی، شہداء کی جو مونومنٹس تھے ان کی، تو انہوں نے کہا ہمارے جو ہے نا زخم تازہ کر دیے۔ وزیر اعظم نے خیر کہا کہ آئندہ 9 مئی نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ جو پچھلے 9 مئی کے جو لوگ ہیں سر، انصاف ابھی تک نہیں ہوا، وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے۔ یہ دیکھیے جب امریکہ میں ہوا تو 6 جنوری کو تو انہوں نے 770 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا اور 72% لوگوں کو انہوں نے چند ہفتوں کے اندر اندر سزائیں دے دی۔ 72% لوگوں کو، جو 500 پلس 650 کے قریب بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں، ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں بھی ٹرائلز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوئے، کورٹس نے بہت تیزی کے ساتھ اس کی کام کیا اور سزائیں دے کے فارغ کر دیا، اب نہیں ہوا۔ اچھا، جب میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ جب میں یوتھ کی بات کرتا ہوں، وہ سارا یوتھ تو نہیں ہے، مطلب یوتھ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں، یہ میرا مطلب تھا۔ لیکن ہم نے باقی یوتھ کو تو بچانا ہے نا جی۔ ہاں بالکل، تو ان کو اس سے بچانے کے بالکل صحیح، ان کو الوف کرنا چاہیے۔ دیکھیں، امریکہ کی محکمہ انصاف نے ایک رپورٹ تیار کی کہ کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ نوجوان کتنا عرصہ ریڈیکل رہ سکتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ جو مسلمان میں مطلب اگر کوئی ریڈیکلزم جنم لیتا ہے تو اس کی لائف بہت تھوڑی ہے، 3 سال 4 سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اگر کوئی لبرل ریڈیکل ہوتا ہے تو 9 10 سال 8 سال تک چل سکتا ہے۔ تو ان کو جب آپ الگ کر دیں گے تو باقی لوگوں میں ریڈیکلزم ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ سیاسی جماعت ہے اس کی لائف تھوڑی ہے۔ نہیں، میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، وہ سیاست کریں اپنی۔ یہ جو سیاست کے نام پر، سیاست کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ جو دیکھیں آپ جرم کرتے ہیں تو اس پہ سزا ملنی چاہیے نا، تو سزائیں ابھی تک ان لوگوں کو ملی نہیں ہیں۔ اور میں تو اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ان لوگوں کے نام پروفائل ہمیں پتہ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ کون کون ہیں اور انہوں نے کیا 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 ہے، ان کے جرائم کا ہماری عوام کو پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے سمیت منصوبہ سازوں کے، جی ہاں بالکل، وہ لوگوں کو ویسے تو سارا پتہ ہے، مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ منصوبہ ساز کون ہے اور انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو استعمال کیا، کیسے ذہن کو پراگندہ کیا، یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو ملوث تھے سارے کام میں۔ تو وہ بیچ میں سوال رہ گیا کہ دکھ کا جو شہداء کے یادگاروں کو نقصان پہنچا۔ جی وہ میں دیکھیں اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اتنا شاید مطلب غم کی وہ لہر اس وقت نہ اٹھی ہو جب لوگ شہید ہوئے، لوگ اس وقت اس جوش میں بھی ہوتے ہیں کہ بچہ شہید ہو گیا، بلند رتبے پہ چلا گیا، لیکن جب اندرون ملک سے کوئی ایک ایسے ایلیمنٹس اٹھتے ہیں 100 200 300
ढाई उन सौ शोहदा की इंसल्ट करने की इंसल्ट कोशिश करते हैं, तो करते हैं। उससे जो कर्ब की एक तकलीफ दे किस्म की सिचुएशन पैदा होती है पूरे घर में, उसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। आप इसको इवन कोई भी आदमी ये विजुलाइज करे कि उसका कोई जवान पाकिस्तान के लिए शहीद हो गया, अव्वल तो फौज में वही लोग जाते हैं जिनमें जुर्रत होती है, वो तो हमारे जैसे तो जाते ही नहीं है। तो वो हम नहीं, तो कहते हैं ना कलम आप के, सहाफत के नहीं, जर्नल वो हैं जी। हम सहाफत के भी मतलब 4 स्टार जनरल हैं तो आप, नहीं ऐसी नहीं, कोई मैं बात तो नहीं। वैसे बता रहा हूँ ना सर कि लोग कमज़ोर दिल के लोग फौज में नहीं जाते, कोई काम नहीं है तो या कमजोर दिल हाँ, के जाते हैं तो वहां जाकर हो जरा जाते दिल हैं। बड़ा हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक जो ये तो मेरे जैसे परसेप्शन भी है चले ना ही जाते कि शायद ज़हीन नहीं होते। देखें ISSB का जो टेस्ट है वो जहानत का ही टेस्ट है और क्विकनेस का टेस्ट है, IQ का टेस्ट है। मतलब उसमें बहुत से नौजवान जो मेरे अजीज़ों में थे गए लेकिन फेल हो गए, और उस वक्त मतलब अंदाज़ा हुआ जब मैं उनकी किताबें देखता था जिससे टेस्ट लेना है, तो ज़हीन तरीन तबका मैं ये समझता हूँ कि CSS से ज़्यादा ज़हीन लोग आर्मी में जाते हैं। ISSB का टेस्ट जो है वो CSS के टेस्ट से, क्योंकि उसमें क्विकनेस फौरी डिसीजन करना है। तो मैं देखे उन इस बात को उसके वापस आ रहा हूँ कि तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकता जो 9 मई को उन ख़ानदानों ने महसूस की जिनके लोग शहीद नहीं हुए लेकिन आर्मी में। देखें पूरी मैं आपकी बात समझ गया कि institution जो को- उनके घर का सबसे आला बच्चा जी। है वो उन्होंने इस कौम को उसकी शहादत के तौर पर तोहफे के तौर पर जी हाँ, पेश किया, जी हाँ। और उनकी इन शरपसंद लोगों ने ये इज्जत करने की कोशिश की और कि भी ये हम जैसे इस लोग तरह जो की थे हरकतें वो उसको बचाने में भी नाकाम रहे, हम घर में बैठ के देखते ही रहे। देखिए दुनिया में ऐसे होता है कि जब जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए उठ खड़ी होती हैं, उठ खड़ी होती हैं। आप कई मुल्कों में देख लें जहाँ लोगों ने उनको रोका, और हमारे यहाँ ये हुआ कि वो लोग, अब मैं बयान नहीं करना चाह रहा कि घर के बाहर खड़े होकर बाहर लोग तकरीरें कर रहे थे कि हम यहाँ पे बैठे में, आप अंदर घुसे, हम यहाँ पे नहीं, बैठे अभी भी शोधा की फैमिलीज ने उन्होंने कहा ये इंतशार पसंद टोला जो भी करे, लेकिन हम अपने बच्चे इसी तरह इसी फौज में भेजते रहेंगे और हमारे बच्चे इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, ये उन्होंने कहा। फौज इस्तेकाम की अलामत है, अगर उसको कमजोर करेंगे सिविल फौज हमारा हिस्सा है जी, हमारे दिफा के लिए है। अली, ये जो एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम अली वारसी से जो है वो सवाल का आगाज़ करेंगे और उनसे अपना ये डिस्कशन जो है दोबारा से शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। धरती के बहादुर बेटों ने कितनी जाने वारी है, अपने इस परचम पे तब ऊंचा हमारा नाम हुआ, तब ऊंचा हमारा नाम हुआ। ऐ पाक ज़मीं तू आन मेरी, मैंने तुझ पे जान निछावर की। ऐ पाक ज़मीं तू आन मेरी, मैंने तुझ पे जान निछावर की। ऐ देश मेरे 100 बार जीऊं, हर बार फिदा ये जान करूं। ऐ देश मेरे 100 बार जीऊं, हर बार फिदा ये जान करूं। जो कुछ था वतन के नाम किया, अब और भला मैं क्या करता, अब और भला मैं क्या करता। प्यार भी तो इतना करता था वो, जैसे छुट्टी आता था कभी इधर कभी इधर। माँ की आंख में आंसू, यादों में इतना प्यार बसा।
वेलकम बैक नाजरीन। अली वारसी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा अली साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर्मी चीफ ने भी आज कहा कि एक फॉल्स फ्लैग का एक झूठा प्रोपेगेंडा करके एक तो इदारे को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और फिर जो 9 मई को जो तकरीबकारी हुई उसको भी दूसरों के सर डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ पूरा साल डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। उसका जो सियासी विंग है, एक ये अस्करी विंग ने ये हरकत की थी और ये सियासी विंग जो है ये करता रहा है। तो कैसे देखते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, आप तो डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि ऐसे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या उसमें जो इंसाफ नहीं मिला अभी तक उसकी वजह से ये तखीर हुई और ये शेर होते गए? तौसीफ साहब, सबसे बड़ी वजह तो ये जो आपने बयान की कि ये जो वाकया है ये हो इस वजह से रहा है कि यहाँ पर जो निज़ाम इंसाफ है वो मुकम्मल तौर पर उसका एक फेलियर है। मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर 1 साल तक आप प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए बहुत बुरी तरह से मैच जो है ना वो एक इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है कि जहां पर किसी को समझ नहीं आ रही कि बॉल किस तरफ जानी है, क्योंकि एक तरफ एक इदारा है जो ये समझता है कि उसके साथ जो है वो उसको वेंडलाइज किया गया है, उसकी इंस्टॉलेशंस को, उसके ऊपर हमला हुआ है। वो इदारा ये समझता है कि जिन साहब ने ये सब कुछ करवाया उनको आपने गुड टू सी यू कहा उसी शाम आपने उनको गुड टू सी यू कहा। तो जब आप गुड टू सी यू कहते हैं तो फिर वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि जब एक एक दिन में 9-9 10-10 जमानतें मिल रही हो तो वो भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आया ये मुमकिन भी है कि हम यहाँ पर इन तमाम जो हमले हैं इनके अफराद के केसेस को भेजें तो हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो इंसाफ के मतलाशी हैं, और अगर वो पहली मर्तबा पाकिस्तान के कानून की पासदारी को मुकद्दम जानते हुए अगर वो आगे बढ़कर ये फैसला कर रहे हैं कि नहीं, हमने पाकिस्तान के कवानीन को रोंदना नहीं है, हमारे पास जो भी हमारी ताकत है वो मुल्क के दुश्मनों के लिए, वो मुल्क के आइन के लिए नहीं है, और बार बार इस बात का इरादा कर रहे हैं, तो अगर उनको उस और बार बार मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ का, क्या पैगाम दें? बार बार मुतालबा कर रहे हैं और उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं इस बात के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा कि जो हमारी अदालतें हैं और निज़ाम इंसाफ ओवरऑल, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी इसमें बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन अदालतों के ऊपर भी सवालात उठते हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि जी हमें एक तरफ से दबाव है लेकिन नजर हमें दूसरी जानिब से ज्यादा आ रहा है। वो मकबूलियत के बहुत ज्यादा जो है वो दिलदादा हो गए हैं, उनको मकबूलियत से मरूब भी बहुत ज्यादा है और खुद भी मकबूल होना जो है वो उनकी प्रायोरिटी है। जो और कल अहमद हसन शाह ने परसों जो वकील थे बार एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी तजावीज पेश करते हुए एक मौके पर यह भी कहा जज साहब को कि आपको मकबूल होने की जरूरत नहीं है, मकबूलियत एक बहुत बड़ा कर्ज है जो कि अदालत की उसको कहीं से फायदा नहीं होता, और ना ही आप अवाम को जवाब दे हैं, आप कानून और आइन को जवाब दे हैं। अवाम में मकबूलियत आपका मकसद जो है वो हयात नहीं होना चाहिए, आपका मकसद यहाँ पर बैठने का नहीं होना चाहिए। आपको अवाम नहीं मुंतखब करते, आपको अवाम यहाँ से निकाल नहीं सकते। आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है, आपकी अपनी आपकी जस्टिस को डिस्पेंस करना जो है वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखे बगैर कि ये मकबूल फैसला होगा या गैर मकबूल फैसला होगा। तो इसको देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर जो असल मसला है वो जो बयानिया बनाने के लिए उसके जो मुहर्रिकात हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से बयानिया बन रहा है, उनमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि इंसाफ मुहैया नहीं किया गया। दूसरा एलिमेंट ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर सियासी जमातों की जो दीगर सियासी जमातें हैं जो उस सियासी जमात की मुखालिफत में काम कर रही हैं या उनके इख्तलाफ रखती हैं उनसे, वो सियासी जमातें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर अपना फोकस आज भी करने को तैयार नहीं है। उनको आज भी वो क्लूलेस है, कैपेबल नहीं है अभी तक कि उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, वो इस तरफ फोकस ही नहीं कर रही है। तो जब आप उनके बयानिए को काउंटर नहीं कर रहे, आप उनके बयानिए को मजीद तकवीयत फराहम कर रहे हैं, और एक ही बयानिया है जो कि मुसलसल टीवी के ऊपर आ रहा है या फेसबुक के ऊपर आ रहा है या ट्विटर के ऊपर आ रहा है या यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, तो फिर उसी बयानिए ने अवाम में तरवीज पानी है। ये तो मुमकिन नहीं है कि नौजवान जो है वो सच को देखे ही ना, उनके सामने आए ना। इसमें तो कोई शख्स जो है वो अगर कुरान को जाने बगैर, इस्लाम को जाने बगैर मर जाए तो उसकी भी मगफरत होती है। तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? शुएब साहब, अली की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो मुल्ज़मान हैं, ये हमारे एक रिवाज बन गया है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दें और सियासत के पीछे फिर पनाह ले लें ऐसी तकरीब कारी करके। आपके मेरे साबका सदर हैं आरफ इल्वी,
اب وہ جناب بڑی باتیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے میں ان کی ٹیپ بھی پکڑی گئی, وہ پی ٹی وی پر قبضے کی, ہم پی ٹی وی میں بیٹھے ہیں, پی ٹی وی پر قبضے کی مبارکباد دے رہے تھے اپنے لیڈر کو. تو یہ جو ان کو راستہ دینے کا کہ کوئی بات نہیں, سیاست کے ذریعے ان کے ساتھ ڈائلاگ کی جائے, کیا کرمنلز کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیے جاتے ہیں؟ یہ عارف الوی صاحب کا کیا کردار ہے؟ یہ سابقہ صدر پاکستان رہے ہیں, تب بھی جس طرح کی صدارت کی, کن کن معاملات میں رکاوٹ ڈالتے رہے, جو آئینی معاملات میں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, دیکھیں کرمنلز کے ساتھ تو دنیا میں کئی مذاکرات نہیں ہوتے, جی, اور خاص طور پر جو آپ نے پہلے کہا انہیں تو سیپریٹ کر لیا جاتا ہے. اسٹیٹ اسٹرکچر کو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ تو بالکل ہی کوئی نہیں ہوتا. جی, اور جو مطلب آرمی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی سی کسی کے ساتھ ہوتا ہے بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں, ٹالرنس ہی نہیں ہے کسی طرح کی. ایک تو یہ دیکھیں پارلیمنٹ کا 9 مئی 2014 میں کیا, پی ٹی وی میں وہ بھی 9 مئی تھا, اور انہیں اس وقت وہ جو اپالوجسٹ ٹائپ ہوتے ہیں نا لوگ, وہ پولیٹیشین, وہ کہتے ہیں جی ابھی چھوڑیں جی بس, اب پھر 2016 میں انہوں نے کیا. ممنون حسین کا نام سنا جب وہ صدارت سے الگ ہوئے؟ نہیں سنا. جی, فاروق لغاری صاحب بہت پولیٹیکل پریزیڈنٹ تھے, کوئی بات نہیں کہ انہوں نے صدارت سے الگ ہونے کے بعد. ایون غلام اسحاق خان اتنا عرصہ رہے صدر, 3-4 انہوں نے حکومتوں کے دور دیکھے, لیکن نہیں انہوں نے کوئی بات کی, ایک بیان نہیں آیا ان کا. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے بھی 2 سال پورے نہیں ہوئے, ان کو سیاست میں ویسے ہی نہیں آنا چاہیے اور کسی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ مجرموں سے تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے جو جیلوں میں. نہیں, میں تو جی اسے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ تو خود 2014 کے دھرنے میں قبضہ کرانے والوں میں, تشدد کرنے والوں میں شامل تھے. اور سوری ٹو سے یہ جو جس کی وجہ سے یہ ابھی علی بھی بات کر رہے تھے کہ انصاف نہیں ملا, جس ادارے کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور میں ادارے کے ساتھ نہیں ہوئی, میرے ساتھ ہوئی, وہ انسٹالیشن میری ہیں, وہ شہداء کی یادگاریں میری ہیں, کور کمانڈر ہاؤس میرا ہے, میاں والی کا ایئر بیس میرا ہے. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو نامزد بھی کیا گیا ہے وہ حلف اٹھا کے قومی اسمبلی میں بھی جا پہنچے ہیں, تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اور پھر یہ عارف الوی صاحب آپ سفید کپڑے پہن کے پھر آ گئے. جی بالکل, دیکھیں ایک تو یہ بات کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان پہ میرا خیال ہے اصل میں تو سیکریٹ ان پہ لگنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ابھی لوگوں سے ملنا شروع کیا. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ جی سب سے زیادہ پاپولر ہے 76%. آپ گلوبل لیڈرز انڈیکس جو 2023 میں آیا اس کی پاپولیرٹی دیکھیں تو نریندر مودی کی پاپولیرٹی 77% ہے اور مخالفت 19% ہے. نہیں, ہمیں پاپولیرٹی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے جی, جرم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں, میں تو اس میں بات کر رہا ہوں نا کہ جس پہ وہ کر رہے ہیں ان کی بھی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے, اور جن کی پاپولیرٹی وہ اگلے ہی سال میں الیکشن ہار گئے. اگر آپ پاپولیرٹی کا انڈیکس دیکھیں تو اگلے سال میں الیکشن ہار گئے. رشی سونک کو دیکھ لیں, اپنے حلقے میں الیکشن ہار گیا. تو ایک تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, دوسرا ان کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے, تیسرا یہ کہ جو قانون ہے ہمارے ہاں وہ شخصیتوں کو دیکھتا ہے. اور جو ابھی بات ہوئی کہ وہ ججز میں بعض میں, سب کی نہیں میں بات کر رہا, بعض میں صاحب کے ججوں میں یہ تھا کہ وہ اخبارات کی طرف بھی دیکھتے تھے, میڈیا کی طرف علی نے بڑا اچھا کہا کہ گڈ ٹو سی یو ہو گیا اگلے دن, میڈیا کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ فیصلے پاپولر ہونے چاہیے. اچھا, یہ جو پاپولر فیصلوں کا ایک اوپینین ڈیولپ ہو گیا, یہ بھی سوشل میڈیا نے کیا. دنیا بھر میں ریگولیٹرز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے, پاکستان میں نہیں ہے. اب مطلب انہوں نے ایک ادارہ بنایا. میں پچھلے 10 دنوں سے سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں, اور میں آپ کو سچ بتاؤں 10 دنوں میں کس طرح ہمارے فوج کا, افواج پاکستان کا, ان کے سربراہان کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا ہے ان 9-10 دنوں میں. یہ پچھلے جو دن گزر گئے, کیونکہ جو شرپسند عناصر تھے انہیں پتا تھا کہ 9 مئی آ رہا ہے اور پبلک اپنے غصے کا اظہار کرے گی, تو پہلے سے سوشل میڈیا پر یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے. تو یہی سوال جو میں نے علی صاحب سے کیا, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمیں انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا. دیکھیں دنیا بھر میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا. پاکستان میں قانون بیچارہ حرکت میں آتے ہی نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیانیہ کس نے اس پر بھی ہم بات کریں گے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دیکھیں 1 سال کے اندر اندر یہ یہاں تک آ گیا بات کہ جی یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا آرمی چیف نے ذکر کیا کہ یہ تو جی فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں, یہ تو آپ لوگوں نے خود کر دیا, جس کا آرمی چیف نے مینشن کیا. تو وہ جو تو اس لیے میں کہتا ہوں ان سارے لوگوں کے ملزمان کے پروفائل پبلک کے سامنے لائے جائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. نہیں, ویڈیوز موجود ہیں, وہ جناح ہاؤس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مختلف عمارتوں کے میاں والی پر ہر جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ فاسٹ فلیگ انہوں نے کیا نا. پھر وہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں فاسٹ فلیگ, وہ ایکچولی پی ٹی آئی کے جو ایک ڈومیسٹک ٹیررزم کا گروپ تھا اس نے کیا.
تو اب وہ جو مرضی جس پہ تھوپ دے، دیکھیں تھوپنے میں تو کوئی نہیں، ہم کسی کو بھی کہہ دیں کہ اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، لیکن ایکچولی اس کے جو ایک جب آپ کسی کا برین ڈیولپ کر دیتے ہیں نا، کہ احساس محرومی ڈیولپ کر دیتے ہیں کسی کے اندر کہ آپ کو فلاں دور میں یہ نہیں کیا، وسائل ادھر چلے گئے، یہ ہو گیا ایسے، تو وہ انہوں نے احساس محرومی خاص ٹرینڈ میں پیدا کیا، اس کو پیدا کر کے پھر انہوں نے اس کو یوز کیا، اور یوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ ایک دم اسٹیبلش کر دیا کہ شاید اگر گرفتاری کا آرڈر جو ہے وہ عدالت نے دیا ہے تو اس کے پیچھے فلاں ABC ہوگا۔ یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہیں بھی ایسے، کوئی جو جمہوری ملک میں ایسے نہیں سوچتے کہ اپنا مجرم کی گرفتاری میں کوئی اور عدالت کے علاوہ بھی چیز بیچ میں آ ابھی ہم سکتی ہے۔ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جی ہاں۔ علی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بلکہ پہلے ایک جو ہے نا تمہید باندھ لوں کہ یہ دو کردار گزرے ہیں تاریخ میں اسی طرح کی فاشسٹ سیاست والے، بلکہ ایک مسولینی جو کردار تھا وہ تو اسی نے تو فاشسٹ پارٹی بنائی اور اسی سے فاشسٹ کا لفظ آیا، تو یہ لوگوں نے اور دوسرا جرمنی کا ہٹلر تھا، ان لوگوں نے دو کام کیے۔ ایک کام کہ بھی نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا، کن بنیادوں پر؟ مصنوعی اپنے دشمن پیدا کیے ود ان دیئر اون کنٹری، کہ جو باقی سیاستدان ہیں یا جو باقی ادارے ہیں یہ نااہل ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ 10 نمبر ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اپنے آپ کو فیک بہادر قسم کا، اور پھر یہ کہ جی ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا باقی ادارے ہیں یہ سب ناکارہ ہو چکے ہیں، ہم ان کو گرا دیں گے۔ یہ ریزمبلنس ہے ایسے پاپولر سیاستدانوں کی اور ایسے فاشسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی۔ اور پھر اس میں مذہبی ٹچ بھی دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسولینی نے تو اپنا وہ جو ویٹیکن سٹی ہے وہ علیحدہ کر کے ایک اپیزمنٹ کے لیے عیسائیوں کے لیے وہ بھی علیحدہ کر کے اس وقت ریاست بنائی۔ تو جرمنی میں بغاوت کی ہٹلر نے، تو وہ پکڑا گیا، اس کو 5 سال کی سزا ہوئی، لیکن وہ اپالوجسٹ جو سیاستدان تھے وہ کہتے تھے یہ پاپولر ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے 4 لوگ ہیں۔ تو جب اسے کچھ ماہ بعد چھوڑ دیا گیا تو پھر دیکھیں جرمنی نے جب ریزالو نہیں کیا، ان کے اداروں نے، ادارے راستہ دیتے گئے، تو جرمنی کا کیا حشر ہوا۔ اور پھر مسولینی نے ایک عسکری ونگ بنایا بلیک شرٹس کے نام سے، اور دوسرا جو ہے سیاسی ونگ بنایا۔ انہوں نے اسی طرح اداروں پر حملے کیے، لوگ قتل کیے، لوگ ٹانگے، انہوں نے جو اختلاف رکھتا تھا، جو ان کے سامنے آتا تھا۔ پھر مسولینی کا بھی کیا انجام ہوا اور اٹلی کس انجام سے دوچار ہوا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نوجوانوں کی منفی برین واشنگ ہو رہی ہے، اس کو ابھی سے روکنا ہوگا تاکہ ادارے جو ہیں اب اس طرح کے معاملے کو راستہ نہ دیں جس طرح کے 2014 میں دیا، جس میں پارلیمان، جوڈیشری سب شامل ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا سوال لمبا ہو گیا، لیکن یہ ناظرین کے لیے یہ تاریخ بتانا بھی ضروری تھا کہ یہ واقعہ جب نہیں روکے جاتے تو ان کا انجام کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ توصیف صاحب، بہت آپ نے زبردست بات کی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپیزمنٹ جو ہے وہ زہر قاتل ثابت ہوگی ایسی صورتحال میں۔ جی بالکل۔ برطانیہ نے اپنی فاسسٹ پارٹی برطانیہ میں بھی تھی، تو برطانیہ نے ان کے ساتھ اپیزمنٹ کا کسی صورت جو ہے وہ سوال نہیں پیدا ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ٹوری پارٹی جس کو کہتے ہیں، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر کہیں پر ان کی ریاست کے بیانیے کے مخالفت بھی کرتی ہیں تو وہ ریاست سے بڑی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، وہ ریاست کے مسائل کو بھی، ریاست کے بیانیے کو بھی سمجھتی ہیں۔ لیکن ایک سیاسی جماعت جب ایسی آئی جس نے ریاست کو تلپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کو روکا گیا۔ روکنے کے لیے انہوں نے کوئی خاص جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے صرف قانون کا سہارا لیا۔ میرے نزدیک قانون کی 100% امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف یہی واقعہ نہیں ہے، وکٹم کی بات ابھی ہو رہی تھی یہاں پر کہ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنا۔ ابھی 2 روز قبل ایک انڈین یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی، جو کہ بہت مشہور ہیں یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے بہت زبردست ویلاگ کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت نریندر مودی ہیں وہ اپنے آپ کو اور ہندوؤں کو ہر وقت وکٹم بناتے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ ہندو رہے ہیں مسلمانوں کی افواج میں، چاہے وہ سلاطین دہلی ہوں یا وہ نظام آف حیدرآباد ہوں یا وہ لکھنؤ کے ہوں یا وہ بنگال میں ہوں یا مغلز ہوں، ان سب کے ادوار میں۔ اور پھر
جو ہندو مہاراجا اس دور کے رہے ہیں ان کے جو جرنیل تھے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے بہت سارے کیسز میں. لیکن ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر مسلسل اپنے آپ کو ہندوؤں کو جو ہے وہ وکٹم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے واٹس ایپ مافیا لگا رہتا ہے, اور یہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے. اب اس کو فالس فلیگ کے بارے میں تو دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ اور پھر میں آپ کے سوال کو ہی کر رہا ہوں کہ جو فالس فلیگ کی بات ہے یہ جسے کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ, یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ فوج نے اپنے اوپر حملہ کروا دیا. یہ کتنی خوفناک بات ہے. یہ اس کا ان کو امپلیکیشنز کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک فوج جو ہے کیا یہ روگ آرمی ہے کوئی خدا نہ خواستہ ہماری جو اپنے اوپر حملے کروا کر کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ نقصان کرنا چاہتی ہے. یہ کس قسم کی بےہودہ گفتگو ہے, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. جو بات آپ نے کہی, میں ایک بہت بڑی سملیرٹی ہٹلر کے ساتھ وہ یہ کہ کل شبیر شریف صاحب جب آئے, سوری احمد شریف صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ 31 یا 32% ووٹس جو ہیں وہ ملے ایک سیاسی جماعت کو. تو یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ ہٹلر کو بھی 31% ووٹ ملے تھے, اور 31% ووٹ کے ذریعے جی انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر ہٹلر کے پاس جب تک وہ مکمل طور پر اقتدار پر قابض نہیں ہوئے, جب تک ان کی اپیزمنٹ جاری رہی, کسی بھی موقع پر ان کے پاس 50% سے زیادہ لوگ نہیں تھے. آخری جو ان کی حکومت بنی تھی اپنے 33 کے الیکشن میں, وہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, اور اس کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے, ایک صاحب کو جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ اگر ہم ان کی پاپولیرٹی کو اپنے حق میں استعمال کریں تو ہم کیونکہ بڑے ایکسپیرینس ہیں تو ہم اس کو بیوقوف بنا لیں گے اور یہ فارغ ہو جائے گا. وہ کیونکہ ایک اور دماغ کا آدمی تھا, اس کو کوئی نان سیریس لینا جو ہے وہ بہت بڑی بیوقوفی تھی, چاہے وہ 1921 ہو, چاہے وہ 1923 ہو یا 33 ہو. اور ہر موقع پر, اور 1939 کو ہر موقع پر 1937 آنورڈز جو ہے وہ ہٹلر کو بہت نان سیریسلی لیا گیا, جس کا خمیازہ جو ہے وہ یورپ نے بھگتا. یورپ نے پہلے ان کی قوم نے بھگتا, جرمنی نے بھگتا, پوری دنیا نے بھگتا. جی سب سے زیادہ تو ان کی قوم نے بھگتا, جس کے پاس 0.5 LB 0.6 LB پر فیملی, ایک فیملی کے پاس 0.6 LBs آف بریڈ پر ڈے کا کوٹا رہ گیا تھا. 0.6 LBs جو ایوریج تھی جس وقت ورلڈ وار 2 ختم ہوئی ہے. یہ آپ نے ہمیں بڑا ایجوکیٹ کیا, ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کیا. سہیب صاحب ایک چھوٹی سی بات میں اور جی جی ضرور پلیز کیجیے. تو سہیب صاحب مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی ذہنیت ہوتی ہے نا, اگر آپ اس کو اقتدار دے دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واپس آ جائے گا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف اپوزیشن کو ختم کر دے گا یا یہ فوج جو ہے اس کو ختم کر دے گا لیکن ایک نئی کوئی چیز بنا دے گا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بیانیے کے, اپنے جھوٹوں کے اسیر بھی بن جاتے ہیں. کیا کرے گا ہٹلر جب وہ وہاں پر, جب اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہوں گی, اقتصادی حالات خراب ہوں گی, وہ آرمامنٹ کرے گا, آرم کرے گا اپنی ملک کو, اور پھر جب اتنی آرمز ہوں گے تو ان کا کرنا کیا ہے, ان سے جنگ ہوگی, اور پھر بیڑا غرق جو ہے وہ قوم کا ہی ہوگا. تو یہ سوچ بھی کہ جی کوئی مفاہمت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا اس کے بغیر تب تک ممکن ہے. سہیب صاحب یہی بات جو علی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسولینی تھا اور ہٹلر تھا, اس کو رعایت دی گئی اور پھر قوم کی بھی تباہی ہوئی, دنیا کی بھی تباہی ہوئی, خطے کی بھی تباہی ہوئی, پورے یورپ نے بھی تباہی دیکھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا رعایت کے مستحق ہوتے ہیں, یہ ریڈ لائن ہے؟ جی بالکل, دیکھیں قانون کو اپنے پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو دیکھیں جب لنڈن میں بجلی گئی تو چند گھنٹے گئی رات کو, لیکن لوٹ مار ہو گئی, اور وہاں پہ عدالتیں رات کو کھلیں, مطلب ساری رات جج بیٹھے رہے, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ سمری ٹرائل, یعنی فوری طور پہ مقدموں کی سماعت ہوئی, سزائیں سنا کے انہوں نے فارغ کر دیا. اس کے بعد اگر اب کبھی بھی لائٹ جائے گی تو لوگوں کو پتہ ہے کہ سزائیں ہو گئی تھیں. بہت شکریہ سہیب صاحب, بہت شکریہ علی وارثی صاحب. یہ اگلے پروگرام میں بھی کسی میں ہم یہ گفتگو جو ہے نا دوبارہ بھی کریں گے, تاکہ ہم اپنے ناظرین کو روشناس کرا سکیں کہ کتنا خطرناک کھیل اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ نفرت کی بنیاد پر کھیلا جا رہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ شرارت ہے, یہ تخریب کاری ہے, یہ بغاوت ہے, اسی کو غداری کہتے ہیں. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.